حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. صلى عليه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مجیدہ کو موضوع قرار دیا، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو صاحبان ایمان ہیں اور جو اعمال صالح کی پابندی کرنے والے ہیں. کیا وعدہ ہے؟ فرماتا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم. جو شخص نور ایمان اور پاک کردار کے ساتھ آئے گا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے فضل و کرم سے ان کے سارے گناہ معاف کر کے ان کو اجر عظیم عطا کروں. اب چونکہ ایمان اور عمل صالح، تو انسان کا ایمان ہو یا عمل ہو، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالائمہ، ایمان بالجنہ، ایمان بالنار. جتنی چیزوں پہ، جنت پہ ایمان، جہنم پہ ایمان، خدا پہ ایمان، نبی پہ ایمان، اہل بیت پہ ایمان، سوال قبر و منکر و نکیر پہ ایمان، قرآن پہ ایمان، ملائکہ پہ ایمان. یہ ایمان علم کے ذریعے لانا ہے یا جہالت کے ذریعے؟ علم ہوگا تو ایمان. نبی پاک نے جنت اور جہنم کا ذکر کیا. ذکر کرنے کا نام علم ہے یا جہالت ہے؟ جی علم. یعنی اس کا مطلب ہے نبی جو بتا رہے ہیں ہم تھے اس سے جاہل. ہماری جہالتوں کا خاتمہ نبی نے کیا ہے علم کے ذریعے سے. نبی نے بتایا قرآن کے ذریعے سے اور عقلی دلیلوں اور زبان وحی سے خدا ہے اور کیسا ہے. میں نبی ہوں، کس عظمت کا مالک ہوں. میرے بعد میرے دین کے وارث اوصیاء علی اور اولاد علی ہیں، کس شان کے مالک ہیں.
قیامت ہے کس کیسا یوم حساب، گویا ہم اس سے تھے جاہل، نبی نے ان چیزوں کا علم عطا کیا، یا قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتایا، یا زبان وحی سے بتایا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی ذہن کی اختراع سے ایمان نہیں لا سکتے، ایمان لا سکتے ہیں یا پھر وحی کی زبانی سے یا پھر قرآن کی ترجمانی سے۔ اسی طرح سے عمل صالح ہمارے صالح کتنی، وہ کوئی بھی عمل صالح جو بنا ہے، نبی نے تعلیم دیا یا لوگوں نے؟ نبی نے تعلیم، نبی کے علم کا نام عمل صالح ہے۔ نبی کی طرح پاک کردار مالک کی ہستیاں آل محمد نے جو عمل دیا وہ عمل صالح ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور عمل دے اپنی مرضی سے، عقیدت کے نام پہ دین میں کوئی عمل شامل کر دے، کیا وہ عمل صالح ہوگا؟ وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ مثلا مثال کے طور پہ میں اور آپ، ہم کوئی ایک نئی نماز بناتے ہیں، کہتے ہیں 5 رکعت نماز خاص تسبیح اور ذکر سے پڑھیں جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ نماز میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ رکوع کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ نماز میں سجدے بھی، لیکن ہم نے 5 رکعت بنا کر ہم نے گویا نبی اور آل نبی کے مقابلے میں ایک نیا دین پیش کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہم اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں الیاذ باللہ ہم وہ نماز دے رہے ہیں جو نہ نبی دے سکے نہ امام دے سکے۔ تو جو شخص نبی اور امام کے مقابلے میں کسی عمل کی بنیاد رکھتا ہے، اسلام اسی عمل کو بدعت کہتا ہے۔ اسلام اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ادخال الشیء فی الدین ما لیس من الدین، دین میں وہ ایسا کام داخل کرنا جس کا نہ حکم نہ عمل نہ وہ کر کے دکھایا ہے، نہ راضی ہے نبی نہ آل نبی، جو ان کے گھرانے سے نہ نکلے اس کو ہم دین میں کسی کام کی بنیاد رکھ دیں، اس کا نام کیا بن جاتا ہے؟ بدعت۔ حالانکہ نماز کس کی پڑھیں گے؟ 5 رکعت اللہ کی، حالانکہ اس میں رکوع بھی پڑھنے ہیں، حالانکہ اس کے سجدے بھی کرنے ہیں۔ تو اب یہاں پر کوئی کہہ دے، کوئی کہہ سکتا ہے مثلا مثال کے طور پر میں بناتا ہوں 5 رکعت نماز، اللہ نہ کرے میں 5 رکعت نماز بنا دوں، دین پہ بن گئی بدعت، اور آپ کہیں کہ دیکھو مولانا صاحب نے نئی خرافات بنا دی، نئی بدعت بنا دی، اور میں آپ کے اس بات پہ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے میں کہوں کہ یہ تو اللہ کے ہیں دشمن، کیا کہوں؟ یہ اللہ کے دشمن ہیں، ان کو اللہ کا سجدہ پسند نہیں ہے، ان کو اللہ کا رکوع پسند نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے مولانا کیا کہہ رہے ہیں، سجدہ اور رکوع اللہ کا پسند ہے، آپ سجدے اور رکوع میں جو 5 رکعت نماز بنا رہے ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں، نبی کی سنت سے نہیں دے رہے۔ معلوم ہوا سجدہ خدا کو کرو، رکوع خدا کو کرو، اپنی مرضی سے کرو، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہاں پر نہ کہیں یہ اللہ کا دشمن ہے، میں آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر دوں یہ اللہ کے دشمن ہے، ان کو اللہ کا سجدہ پسند نہیں ہے، ان کو اللہ کا رکوع پسند نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ہم دشمن نہیں، دشمن آپ ہیں، آپ نے خدا اور نبی اور آل نبی کے مقابلے میں ایک نئی چیز بنا دی۔ آج کتنے لوگ ہیں نماز میں کتنی چیزیں داخل کر کے، اور جب ان کو اصلاح کی بات کی جائے تو کہتے ہیں یہ تو ہے علی کے دشمن،
کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ تو علی کے دشمن ہیں. علی کا نام، علی کا دشمن کی پہچان وہ ہے جو نبی نے بتائی. نماز اور غیر نماز میں اپنی مرضیاں نہیں، یا خدا کی مرضی چلتی ہے یا نبی کی مرضی. نبی کی مرضی بھی کیسے چلے گی؟ نبی بھی اس نماز پہ راضی ہے جو خدا نے بتائی ہے. نبی بھی اپنی مرضی سے کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے. صلوات پڑھتے محمد، اللہم صلی علی محمد. اب ہمیں دین ملا کس کے ذریعے سے؟ علم نبوت کے ذریعے سے. کیا بغیر علم کے ہمیں کیا دین کی معرفت حاصل ہو سکتی؟ یعنی جب تک علم نہ ہو ہمیں دین کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. اور سید الرسل نے زبان وحی سے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. گویا نبی یہ بتانا چاہتے ہیں او میرے امتیو، اس وقت تک دین مصطفیٰ پہ، دین خدا پہ عمل نہ کر سکو گے جب تک مجھ شہر علم تک علی کے دروازے سے نہ ہوگے. اب نبی کے علم کا دروازہ کون ہے؟ علی. کیا مطلب؟ یعنی ہم صرف مولا علی سے محبت کریں، ہم نبی کے دروازے سے گزر گئے. نبی کو دروازہ علم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نبی کے دین کا وارث اور عالم ہے تو علی ابن ابی طالب. اگر نبی کے بعد نبی کی شریعت کو معلوم کرنا ہو، نبی کے دین پہ عمل کرنا ہو، اپنی مرضی سے عمل نہ کرنا بلکہ علی کے احکامات پہ عمل کرنا، ایسے ہے جیسے نبی کے علم کے مطابق دین خدا پہ عمل کیا. صلوات پڑھ دے محمد. لہذا خدا کے دین پہ عمل کرنے کے لیے علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا، علی سے توسل. یہ اور بات ہے، دنیا والوں نے کہا کہ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لیکن دنیا والوں نے یہ کہہ دیا فلاں دروازہ ہے، اگر علی دروازہ ہے تو فلاں چھت ہے، علی دروازہ ہے تو فلاں دیوار ہے، علی دروازہ ہے تو فلاں پر نالا ہے. جبکہ علماء اہل سنت بڑے جید علماء کہتے ہیں یہ روایت موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے. لہذا جو نبی کی زبان سے جو علماء اہل سنت نے، علماء شیعہ نے بالاتفاق روایت نقل کی ہے وہ یہ کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اگر دنیا والے کسی کو دیوار مانے، چھت مانے، مانتے ہیں تو مانتے رہیں. ہم اتنا ضرور جانتے ہیں شریف ہمیشہ دروازوں سے آتا ہے، چور یا دیواریں پھیلان کر آتا ہے یا چھتیں کراس کر کے آتا ہے. یا اللہم صلی اللہم صلی علی محمد. لہذا شرافت کا تقاضا یہ ہے دروازے سے جایا جائے اور علی سے تمسک اختیار کیا جائے. تو لہذا علی مولا نبی کے علم کے وارث بنے. اب علی کے علم کے وارث کون ہیں؟ علی مولا کی زبانی سنتے ہیں. مولا علی اپنے علم کے وارث جن کو جانتے ہیں. او علی والو، علی مولا فرماتے ہیں جالس العلماء، او علی والا علماء کی محفلوں میں بیٹھ، علی تیرے حق میں 3 سعادتوں کی ضمانت دیتا ہے. جالس العلماء، علی مولا زبان عصمت سے بول رہے ہیں
فرماتے ہیں جالس العلماء یزدد علمک، او علی والا علماء کی محفلوں میں تو بیٹھ، تیرے علم کی زیادتی کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ وَيَحْسُنْ عَدَبُكَ، تیرا اخلاق بلند ہوگا، اس کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ وَتَزْكُو نَفْسُكَ، تیرا کردار پاکیزہ ہوگا، اس کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ آج ہر شخص چاہتا ہے نا میرے پاس علم ہو، میرا اخلاق بلند ہو، میرا کردار بھی پاک ہو۔ علی مولا یہی تو فرماتے ہیں تو علماء کی محفلوں میں بیٹھ، تو عالم بھی بنے گا، صاحب علم بھی ہوگا، صاحب اخلاق بھی ہوگا، اور صاحب کردار بھی ہوگا۔ علماء کی محفلوں میں بیٹھنے سے، اور روایت اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جو شخص ایک مسئلہ شرعی معلوم کرنے کے لیے عالم کے دروازے پہ جاتا ہے، خدا کی طرف سے آواز آتی ہے، فرشتوں اس کے نام، اس کے بدن پہ جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے ایک حج اور عمرے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا۔ اہل علم علماء سے تمسک، احکام شرعی معلوم کرنے سے۔ حضرت ابو ذر غفاری مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اور اس روایت کے راوی مولا علی ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیں عالم کی صحبت میں 1 گھنٹہ بیٹھنا افضل ہے یا قرآن پڑھنا افضل ہے؟ سید الرسل لسان وحی سے فرماتے ہیں ابو ذر تم 1 ختم قرآن کی بات کر رہے ہو، اگر کوئی شخص 12,000 ختم قرآن کر لے مجھ نبی کی نگاہ میں افضل ہے 1 گھنٹہ عالم کی علم کی محفل میں بیٹھے۔ 12,000 ختم قرآن، 1 گھنٹہ عالم دین کی محفل میں بیٹھنا، سید الرسل زبان وحی سے بیان کرنا۔ وہ عالم کی محفل میں جب تک نہیں بیٹھیں گے علم کے مسائل ہمارے حل ہیں۔ آج کیا وجہ ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں بعض ہماری قوم کو علماء سے دور کر دیا گیا۔ جب تک علماء کے قریب نہیں بیٹھے اپنے ذہنی الجھنوں کو ہم حل نہیں کر پائیں۔ علماء کے قریب جائیں، جو تشنگی ہے، جو سوالات ہیں پوچھیں، آپ ان سے حوالہ طلب کریں، قرآن کی آیات پیش کر کے سمجھیں، معصومین کی روایات پیش کر کے سمجھیں۔ علماء کے پاس بیٹھے ان سے سوالات تو کیے جائیں ان سے، لیکن ہمارے علماء کے بارے میں سازش کر دی جاتی ہے یہ آل محمد کی ولایت کو نہیں مانتے، یہ آل محمد کی عظمت کی یہ قائل نہیں ہے۔ ہمارے مذہب تشیع کی بنیاد ولایت محمد و محمد۔ اگر آل محمد کی ولا اسلام سے نکال دی جائے اسلام کی بنیادیں ختم ہو جائیں گی۔ لہذا یہ کہنا کہ آل محمد کو نہیں مانتے، دنیا والے جیسے چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں علماء ہمارے پیچھے چلے جائیں۔ دوست علماء نے قرآن اور سنت کے مطابق چلنا ہے، لوگوں کی مرضیوں کے مطابق نہیں چلنا۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، میں اور آپ ہو گئے مریض، میرا اور آپ کا پیٹ خراب ہوا، سر میں درد ہوا، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر صاحب نے دوائی لکھی، ڈاکٹر صاحب یہ دوائی کیوں لکھ کے دے رہے ہیں؟ مجھے فلاں لکھ کر دیں، کہ پھر میرے پاس کیا کرنا ہے؟ مرضی اپنی چلاتا ہے، اسپیشلسٹ میں ہوں، اس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اس وقت مریض تم ہو، مرض کی تشخیص میں نے کرنا۔ تو لہذا ہمارے اندر یہ خامی ہے، ہم اہل علم اور علماء کی ذمہ داریاں ہم معین کرتے ہیں۔ نائب امام مجتہد کو ایسا کرنا چاہیے، عالم کو ایسا کرنا چاہیے، اس کا مطلب ہے پھر ہمارا علم عالم سے زیادہ ہو گیا، اس کا مطلب ہے پھر ہمارا علم اور فقہاء سے زیادہ ہو گیا کہ ہم بہتر سمجھ رہے ہیں۔
تو لہذا معصوم کے زمانے میں بھی تھے جو امام علی کو کہتے تھے کہ آپ اب خروج کریں. پہلے امام روکتے رہے یہ دنیا والے دھوکہ دے رہے ہیں، یہ قرآن نیزوں پہ لے کر آئے ہیں، ان کے دھوکے میں نہ آؤ. لیکن علی کی نہ مانی. جب دنیا والوں نے دیکھا واقعاً جنگ صفین میں دھوکہ دیا گیا، قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا گیا، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ واقعاً جو علی نے کہا تھا وہ حق تھا، اب وہ کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ جہاد کریں. امام نے کہا کہ اب مسلط کا تقاضا نہیں. امام وقت بہتر جانتا ہے. پہلے کہتے تھے نہیں آپ مصالحت کریں، جنگ بندی کریں. جنگ بندی ہو گئی اور پھر اس کے بعد حقیقت واضح ہو گئی. اب پھر کہتے ہیں جنگ. یعنی اب جو عوام ہے جن کو اقتدا کرنی چاہیے امام حق کی، اب وہ چاہتے ہیں امام حق ہماری پیروی کرے. امام کی معرفت نہیں تھی. نتیجہ تک کیا ہوا؟ امام نے دیکھا کہ یہ تو سرکش ہے، منمانی کر رہا. لہذا امام نے معذرت کی، تو جس کی وجہ سے خوارج کا فرقہ وجود میں آ گیا. اپنی منمانی چاہتے تھے امام حق. تو لہذا جب بھی جس قوم نے امام حق کے مقابلے میں اپنی رائے رکھی وہ گمراہ ہوا. امام حق جو ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، اعلم الناس ہوتا ہے. جو فقیہ ہوتا ہے وہ اپنے زمانے میں لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہے. جو صاحبان علم ہے، عالم باعمل ہے، وہ اپنے زمانے کی زیادہ علم اور حکمت رکھتے ہیں. ہم نے اپنی شرعی تکلیف ان سے معلوم کرنی ہے، نہ کہ ان کی شرعی تکلیف معین کرنی ہے. تو لہٰذا اب ہمارے بہت زیادہ اس طرح سے اختلافات لوگ اٹھاتے ہیں. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم فقہا کی تکلیف کیوں کریں، مجتہدین کی تکلیف کیوں کریں. کیوں جی؟ کہا کہ امام کی، ہم امام زمانہ کی تکلیف کرتے ہیں، ہم غیر معصوم کی تکلیف کیوں کریں؟ نائب امام مجتہد کی ہم تقلید کیوں کریں؟ تقلید ہم امام زمانہ کی کرتے ہیں. پہلے تو ان بیچاروں کو اتنا علم نہیں ہے. تقلید غیر امام کی ہوتی ہے اور امام معصوم کی بیعت ہوتی ہے. امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی بیعت ہوتی ہے. جس کو تقلید اور بیعت کے معنی کا فرق نہیں ہے، کیا وہ آ کر منبر رسول سے مذہب آل محمد کی ترجمانی کرے گا؟ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ تقلید کی کہاں دلیل ہے. ذرا نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 67 جس میں امام علی علیہ السلام ایک شخص کو کہہ رہے ہیں کہ تو فتویٰ دے. امام حکم دے کہ تم جب لوگوں کے ساتھ بیٹھو تو فتویٰ دو، جو جاہل ہیں ان کو علم کی تعلیم دو. امام کے اور امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں یا ابا اجلس فی مسجد المدینہ وقت الناس، اے ابا بن تغلب مسجد مدینہ میں بیٹھ کر لوگوں کو احکام شرعی کا حکم بتا، یعنی فتویٰ دے. انی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، اے ابا ابن تغلب میں امام معصوم پسند کرتا ہوں تجھ جیسے لوگوں کو اپنے شیعوں میں دیکھوں. امام کہہ رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے فتویٰ دے. اگر فتویٰ دینا، حکم شرعی بیان کرنا غلط ہوتا تو امام اپنے صحابی کو نہ کہتے کہ فتویٰ دے. تو فقیہ جو نائب امام ہوتا ہے وہ کیا دیتا ہے؟ فتویٰ ہی دیتا ہے. تو اگر فتویٰ دینا غلط ہوتا غیر امام کے لیے تو پھر امام اپنے صحابی کو کہتے فتویٰ نہ دے. امام تو خود کہہ رہے ہیں. کیا ائمہ ہدی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کچھ اپنے اصحاب کو مختلف علاقوں میں مفتی بنا کر بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا؟
امام نے مفتی بنا کر بھیجا تھا۔ اچھا جو لوگ آج ممبر پہ کہتے ہیں تقلید نہ کریں، کیا کہتے ہیں؟ آپ تقلید نہ کریں، یہ تقلید حرام ہے۔ اچھا پھر نیچے والا مجمع کہتا ہے ہاں بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ تو جو مجمع پڑھنے والے کے کہنے پہ کہتے ہیں تقلید نہیں کرنی، تو انہوں نے اسی وقت اسی نادان کی تقلید کرنا۔ تقلید کا مطلب ہے پیروی کرنا۔ میں نے آپ کو کہا تقلید نہ کریں، آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے میری تقلید کر دی۔ یعنی آیت اللہ سیستانی قرآن اور 14 کے فرمان سے تجھے نماز کا حکم بتائیں تو قبول نہیں ہے۔ ایک منبر سے جاہل آ کر تجھے گئے تقلید نہ کر اور آپ کہہ دیں ہاں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ آل محمد کے دین کے وارث عالم کی ایمان یا اس جاہل کی ایمان جس کو شریعت محمدی کی ابھی نجاسات کی تعداد کا علم نہیں ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ممبروں سے بیٹھ کے نسلوں کو جہالت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، علماء سے دور کرنے کی سازش۔ یہ انبیاء کے زمانے میں بھی ہوتی تھی۔ حضرت نوح کو ان کی قوم کہتے تھی یہ دیوانے ہیں، پاگل ہے، یہ جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں فرعون نے کہا تھا یہ جادوگر اور پاگل ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں مشرکین مکہ کہتے تھے یہ نبی مجنون ہے، دیوانہ ہے علیہ باللہ، اور یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے۔ یہ انبیاء کے زمانے کی قومیں انبیاء کو مجنون، دیوانہ، یہ جادوگر، یہ شاعر کیوں کہتی تھی؟ کبھی سوچا کیوں کہتی تھی؟ اس لیے انہیں معلوم تھا ہمیں گمراہ ہماری نسل اولادیں ان انبیاء کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے اور وہ کتاب خدا کی دیں گے تعلیم، پھر ہماری نسلیں نتیجتاً ہمیں گمراہ کہے گی، ہمیں کافر کہے گی، ہمیں غلط کہے گی۔ ہمارے گھر میں ہماری غلط افکار کے ہمارے مخالف ہماری اولادیں بن جائے گی۔ لہذا سازش کر دو یہ نبی علیہ باللہ پاگل ہے، یہ نبی علیہ باللہ کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ سازش کر دو تاکہ ہماری نسلیں انبیاء سے دور ہو جائیں، اور ہماری انبیاء سے نسلیں دور ہو جائیں گی، ہماری نسلیں ہماری دشمن نہیں بنیں گی، اور جس طرح ہم چاہیں گے دین کا مذاق اڑائیں گے۔ وہی سازش اس دور میں بھی چل رہی ہے۔ نادان لوگوں نے سازش رچا دی علماء کے بارے میں۔ یہ علماء وہابی ہیں، یہ علماء مقصر ہیں، آل محمد کو نہیں مانتے۔ سازش رچا دی تاکہ لوگ اور قوم علماء کے علم جو آل محمد کے علم کے وارث ہیں ان علماء سے دور ہو جائیں۔ جب علماء سے دور ہو جائیں گے ہماری نسلیں جاہل رہ جائیں گی، علماء کو سنے گی نہیں، تو لہذا یہ ہمیں بھی کچھ نہیں کہے گی، ورنہ یہی ہماری نسلیں علماء کے پاس بیٹھیں گی ہمارا جینا حرام کر دیں۔ تو اصل میں یہ لوگ اپنا دفاع چاہتے ہیں۔ علماء کیا کہتے ہیں؟ آل محمد کو چھوڑ دو، خدا ان گھروں کو برباد کرے جو لوگ یہ فکر دیتے ہیں آل محمد سے بغض رکھو۔ یہ علماء کی طرف سے میں ترجمانی کر رہا ہوں۔ خدا ان کی نسلوں کو برباد کرے جو تجھے یہ بتاتے ہیں آل محمد سے بغض رکھ، آل محمد سے عداوت رکھ، آل محمد کا مرتبہ گھٹا۔ نہ میرا دوست اگر آل محمد کو چھوڑ دے، دین آل محمد اللہ کا اسلام یتیم نظر آتا ہے۔ بارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔ لہذا علماء کے ساتھ تمسک رکھیں۔ علماء آپ کو آل محمد کے قریب کرتے ہیں، آل محمد کے دشمن نہیں۔ یہ نہ سمجھے علماء آپ کو خدا کے دین سے دور کریں، علماء آپ کو آل محمد سے دور کریں۔
نہ میرا دوست یہ غلط فہمی ڈالی گئی، غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو باہر نکالنا۔ لہٰذا آئیں یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام کی اور امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مل کے باواز بلند صلوات اور دیگر باواز بلند۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں من کون من الفقہاء، اے امام حسن عسکری کے ماننے والوں، امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں من کون من الفقہاء، جو فقہاء میں سے ہوں، مراجع عظام میں سے علم نبوت و امامت کے وارث ہیں، امام فرماتے ہیں من کون من الفقہاء صائنا لنفسہ، اپنے نفوس کو پاک رکھنے والے، محافظا لدینہ، اپنے دین کی حفاظت کرنے والے ہوں، مخالفا للہوا، ہوائے نفس کی مخالفت کرنے والے ہوں، مطیعا لامر مولا، اپنے خدا کے حکم کے فرما بردار ہو، فللعوام ان یقلدوہ، عوام کو چاہیے ایسے فقہاء کی کیا کریں؟ یقلدوہ، معنی واضح ہو رہا ہے، ایسے فقیہ کی تقلید کریں۔ کہتے ہیں جی یہ تقلید حرام ہے، تو جاؤ امام حسن عسکری علیہ السلام کو علیہ باللہ جا کر بتاؤ، اے وارث دین آپ نے کیسے حکم دے دیا؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولو الامر کی۔ تو کیا نبی کی آل اولو الامر ہے یا نہیں؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فقہاء میں سے جو ہو فقیہ ہو، چار باتیں اس کے اندر پائی جائیں، چار صفات کا مالک ہو۔ کون سی چار صفات؟ پہلے فرمایا صائنا لنفسہ، اپنے کردار میں پاک و پاکیزہ ہو، ایسا نہ ہو تالیاں مڑوا کے منبر رسول سے تجھے منبر کی ترجمانی کرنے آئے، اپنے دین کی ومحافظا لدینہ، دین کی حفاظت کرنے والا ہو، پیسوں پہ امام کے ذکر کی تجارت کرنے والا نہ ہو، دین کی حفاظت کرنے والا ہو، مخالفا للہوا، ہوائے نفس کی مخالفت کرتا ہو، یعنی ائمہ خدا یا خدا کی مانتا ہو، جو دل کو اچھا لگے اس کو نہ مانتا ہو، وَمُطِيًّا لِعَمْرِ مَوْلَا، اپنے آقا کے حکم کا فرما بردار۔ یہ صفات امام نے بتائی، فرماتے ہیں فَلِلْعَوَامَ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام کو چاہیے ایسے فقیہ کی تقلید کرے، اور تقلید دلیل عقل سے بھی ثابت ہے۔ دیکھیں میں اور آپ بیمار ہوئے، میں اور آپ خدا نہ خواستہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوا، ہم سب کی عقل کیا کہتے ہیں؟ بیماری کے لیے کہاں رجوع کریں؟ ڈاکٹر کے پاس، ایسے اسپیشلسٹ کے پاس۔ موجودہ دور میں گوگل پہ سرچ کریں تو ہر بیماری کی دوائیاں موجود ہیں۔ اپنی ایمان سے بتائیں، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، بیمار ہونے کے بعد گوگل پہ سرچ کر کے آپ اپنی دوائی دیں گے؟ اگر 4 دن آپ کا چیسٹ پرابلم ہو، آپ کے سینے میں جکڑن ہو، بیماری ہو، آپ کہیں میں خود ڈاکٹر بن جاؤں، صحت سے اتنا پیار ہے، پڑھے لکھے ہو کے بھی خود آپ ڈاکٹری نہیں کرتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دین کو اتنا مظلوم بنا دیا۔ جو آل محمد کے علم کو حاصل کرنے کے لیے آیت اللہ سستانی 94 سال کے ہو گئے ہیں، 3 سال کے تھے، علم آل محمد کو حاصل کرنا شروع کیا، 91 سال جس شخص کی عمر آل محمد کے علم کو حاصل کرنے، آل محمد کے علم کو پھیلانے میں لگ گئی ہے، وہ آل محمد کا دین نہیں جانتا۔ آج کا ایک جاہل کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ آیت اللہ سستانی نہیں جانتا، 91 سال ہو گئے،
آل محمد کا دین پڑھتے اور پڑھاتے اور پھیلاتے. لہذا عقل کہتی ہے ڈاکٹر کے سے رجوع کریں اور ادھر سے ہم کہیں کہ ہم فقہا سے رجوع نہ کریں. دیکھیں ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ اپنے ایمان سے بتائیں. آپ لوگوں نے کپڑے سلوانے کس کو دیں گے؟ درزی کو دیں گے. ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے کپڑے موچی کو دیں گے. آپ میرے اوپر ہنسیں گے. مولانا کیسی بہکی بہکی باتیں کریں. موچی کو سور دینے کا مطلب ہے کپڑا برباد کرنا. اس کا مطلب یہ ہے آپ کہتے ہیں جو اسپیشلسٹ ہو وہ چیز اسی کو دینی چاہیے. آپ کہتے ہیں بھئی میں نے کہا جی آپ گندم جو ہے پیسنے کے لیے آپ کہاں جائیں گے؟ چکی والے کے پاس جائیں. لیکن آپ کو کہا جاتا ہے آپ اس کے پاس نہ جائیں, آپ اس کو میڈیکل ہال پہ لے جائیں. کہیں گے مولانا آپ کو خیر کرے, کیسی بہکی بہکی باتیں کریں. جو شخص جس کام کا اسپیشلسٹ ہے, ماہر ہے, وہ کام وہیں انجام دینا ہے. تو گویا ہم سب کی عقل کہتی ہے جوتوں کو درست کروانا ہے تو موچی کے پاس جائیں, کپڑوں کو سلوانا ہے تو درزی کے پاس جائیں, کپڑوں کو استری کروانا ہے تو دھوبی کے پاس جائیں, ڈرائی کلینر کے پاس جائیں. اگر آپ نے اسی طرح سے بدن کا علاج کرنا ہے تو ڈاکٹر کے پاس لیں, آپ نے میڈیسن لینی ہے تو میڈیکل ہال پہ جائیں, آپ نے جو ہے وہ گندم پسوانی ہے تو آپ چکی والے کے پاس جائیں. ہر کام جو اس کا ماہر ہوگا اس سے انجام دیں. یہی عقل کہتی ہے جب آپ ہر کام کو اس کے ماہر کے پاس انجام دیتے ہیں تو پھر دین کے احکام اپنی مرضی سے نہ بنائیں. جو دین آل محمد کے اسپیشلسٹ ہیں ان کی طرف رجوع کریں, جو وہ حکم شرعی قرآن اور آل محمد کے فرمان سے سمجھائیں گے اس پر آپ عمل کریں. اللہم صلی علی بار دیگر باواز بلند صلوات. لہذا ہر کام کے اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کریں. ایسا نہیں ہے, ہماری عقل کے جو جس کام کمائے اس کی طرف رجوع کریں, اور ہم کہیں گے ہم نہیں کریں. تو لہذا امام علیہ السلام کی یہ حدیث بھی ہمیں رہنمائی فرما رہی ہے. امام محمد باقر نے بھی فرمایا مسجد میں بیٹھ کے فتویٰ دے, اور مولا علی علیہ السلام کا مکتوب خط نمبر 67 نہج البلاغہ کا امام بھی بتا رہے ہیں بیٹھ کے لا علم, جاہل لوگوں کو علم کی تعلیم دو اور تم فتویٰ دو. تو لہٰذا معصومین کی سیرت سے یہ ثابت. کہتے ہیں جی فقہا, پھر اعتراض کیا جاتا ہے یہ فقہا جو ہیں ان کے فتوے میں اختلاف کیوں؟ قرآن ایک, 14 ایک, پھر ان کا فتویٰ مختلف کیوں؟ سوال اچھا ہے, کرنا چاہیے. اس قسم کے سوال کرنا کوئی غلط نہیں, آپ کو حق ہے, لیکن سوال کر کے قوم کو گمراہ کرنا اسی کا نام بے دینی ہے. سوال کرو اہل علم سے, پھر سمجھو کہ آل محمد جب سب کے سب ایک ہیں, قرآن بھی ایک ہے, پھر فتوے میں اختلاف کیوں ہے؟ ہمارے فقہا کے پاس جو فتویٰ اخذ کرنے کا راستہ ہے, جو طریقہ ہے, وہ ہے 4 چیزیں. ایک کا نام ہے قرآن, ایک کا نام ہے سنت, ایک کا نام ہے اجماع جس میں امام معصوم ہوتے ہیں, ایک کا نام ہے عقل. کیا ہے؟ عقل. یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. فقیہ ان 4 چیزوں کے درمیان معصوم کے کلام کو پیش کرتا ہے, ان کے سامنے رکھ کے ان ساروں چیزوں میں حکم شرعی معلوم کرتا ہے کہ حکم شرعی کی تکلیف کیا ہے, اب یہاں پر کیا حکم ہونا چاہیے. تو اسے قرآن سے یا سنت سے
یا اجماع سے یا عقل سے، دلیل عقل سے جو حکم اسے مطابق نظر آتا ہے شریعت کے، وہ اس کو لے لیتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں کا بنا مہمان، ایک صلوات پڑھیں محمد۔ میں بنا ہوں آپ لوگوں کا مہمان۔ کیا بنا ہوں؟ مہمان۔ آپ لوگوں نے مجھے کہاں بٹھایا؟ کمرے میں۔ ایسے کریں گے، آپ نے کہا قبلہ یہ کمرہ حاضر خدمت، کمرے میں بٹھا دیا۔ اب میری مرضی اس کمرے کے میں اس کونے میں بیٹھوں، اپنے لیے مناسب سمجھوں تو وہاں بیٹھوں، مناسب سمجھوں یہاں بیٹھوں، وہاں مناسب سمجھوں۔ آپ نے مجھے کمرہ دے دیا، میں جس کونے میں بھی بیٹھوں، میں جہاں پہ بھی بیٹھوں۔ جب آپ نے کمرہ میرے حوالے کر دیا، آپ کہیں قبلہ آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ آپ وہاں بیٹھے۔ جب آپ پورا کمرہ میرے حوالے کر دیا اور پورا کمرہ بھی بیٹھنے کے قابل ہے، سونے کے قابل ہے، میں کسی کونے میں بیٹھتا ہوں، کسی میں سوتا ہوں، کسی جگہ پہ بیٹھتا ہوں، میری مرضی۔ آپ نے اختیار، فقیہ کے پاس بھی اسی طرح سے چار چیزیں، وہ جس سے دیکھتا ہے دلیل شرعی مل رہی ہے اس کے مطابق وہ فتویٰ دے دیتا ہے۔ تو ایک کو دلیل محکم قرآن سے ملتی ہے، وہ قرآن سے فتویٰ دے دیتا ہے۔ ایک کو 14 کے فرمان سے ملتی ہے، وہ اس سے دے دیتا ہے۔ ایک کو اجماع سے دلیل ملتی ہے، وہ وہاں سے دے دیتا ہے۔ اور ایک کو عقل سے ملتی ہے، وہ وہاں سے دے دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے پھر بھی نہیں، اختلاف کیوں ہے، تو پھر آؤ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جا کر تحقیق کریں۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں اعتراض، دعوے سے کہہ رہا ہوں، ذرا کتب اربع جو اس وقت آل محمد کی احادیث کی کتابیں گواہ ہیں، موجود ہیں، اس کا کوئی ایک چیپٹر آپ نکال لیں، خود اس میں ائمہ معصومین کی احادیث، ایک امام کی حدیث دوسرے امام کی حدیث سے تھوڑی بہت ٹکراتی نظر آتی ہے۔ معصومین کی احادیث، پانچویں امام نے کچھ کہا تو چھٹے امام نے کچھ فرمایا۔ کسی کے اندر جرأت ہے کہہ دے کہ پانچویں امام نے غلط فرمایا؟ ہے کسی کے اندر جرأت کہہ دے چھٹے امام نے غلط فرمایا؟ پھر کیا کریں گے؟ آپ تو کہیں گے یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں، پھر آپ دماغ کو پکڑ کر بیٹھے ہوں گے۔ امام تو سب سچے ہیں، پھر ان کی احادیث میں فرق کیوں ہے؟ میرا دوست، علماء فقہا ان احادیث کو سامنے رکھ کے، ایک علم ہے راویوں کا جسے علم رجال کہتے ہیں، پھر ایک اور علم ہے علم الدرایا جس میں علم حدیث کے معانی کو سمجھا جاتا ہے، علم منطق اور اصول الفقہ کے اصول اور قوانین کو سامنے رکھ کے فقیہ دیکھتا ہے روایت نقل کرنے والا عادل تھا یا فاسق، اپنا تھا یا خیانت کار، حدیث کا معنی عام ہے یا خاص ہے، حدیث کی دلالت حرمت پہ ہے یا کراہت پر ہے، حدیث کی دلالت وجوب پر ہے یا استحباب پر ہے۔ فقیہ پہلے سارے معنی اور ساری چیزیں دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ فتویٰ دیتا ہے۔ یہ فقہاء کا فہم، جو کہ ہر شخص کا فہم جدا ہوتا ہے، پھر ہر ایک لغوی معنی کو اور جو راوی ہوتے ہیں ان کو اور احادیث کے معنی کو سامنے رکھ کے اپنی علمی کاوش کے مطابق کہتے ہیں جو میں نے قرآن اور حدیث سے سمجھا وہ یہ ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ حکم خدا صحیح کیا ہے۔ میں نے علمی قوانین کی روشنی میں اپنی طرف سے یہ نتیجہ اخذ کیا، یعنی وہ علم کے قوانین کی روشنی میں۔ اور مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں من افتى بغیر علم
فقد کفر، جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے مجھ علی کی نگاہ میں کافر۔ جو شخص بغیر علم کے، تو نائب امام علماء کیا کرتے ہیں؟ علم کی روشنی میں فتویٰ دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ باتیں ہمارے ممبر پہ بیان کرنے کی نہیں ہیں، لیکن کیا کروں ضرورت تقاضا کرتی ہے۔ ہمارے فقہاء کے درمیان یہ علمی بحث ہے، ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے حوزات علمیہ میں، مدارس دینیہ میں، اصول الفقہ کے عنوان سے، اس کتاب میں یہی چیز مقدمتاً بیان کی جاتی ہے۔ ایک فقیہ کے لیے، نائب امام کے لیے قرآن اور معصوم کے فرمان کے مقابلے میں فتویٰ دینا اپنی رائے سے یہ حرام ہے۔ مجتہد فتویٰ اپنی رائے سے نہیں دیتا، معصوم کا کلام اور قرآن سامنے ہو۔ اور ہم تو کہہ دیتے ہیں یہ فقہاء اپنی جیب سے بیان کرتے ہیں۔ فقہاء نے بھی مرنا ہے، ان کو بھی قبروں کا خوف ہے، وہ پوری زندگی اپنی آل محمد کے علم میں وقف کر کے، آل محمد کے کلام کو سمجھ کر کوشش کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہماری کوشش ہے اور انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں تو آپ بری و ذمہ ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے علم کی جستجو کر کے آپ کی خدمت میں معصومین کے کلام اور قرآن سے جو میں نے فقہ آل محمد سمجھی ہے، الفاظ میرے ہیں، احکام قرآن اور وارثان قرآن کا ہے۔ الفاظ فقیہ کے ہوتے ہیں، جو حکم سمجھتے ہیں کہاں سے؟ قرآن سے اور وارثان قرآن سے۔ وہ کہتے ہیں میری یہ کوشش ہے علم کی روشنی میں انشاءاللہ آپ بری و ذمہ ہیں۔ کیوں؟ قیامت والے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کس سے پوچھا جائے گا؟ فقیہ سے۔ ہاں جی فقیہ، آپ نے یہ فتویٰ کیسے دیا؟ بار الہ، تیرے قرآن اور قرآن کے وارثوں کے فلاں حکم سے میں نے یہ کوشش کر کے یہ فتویٰ سمجھا۔ اور اگر ہم کہہ دیں کہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے، اور جو تقلید کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، میرا دوست، اگر تو امام زمانہ کی تقلید کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی ذرا بتا، تو امام زمانہ سے کب ملاقات کرتا ہے، کب احکام شریعت معلوم کرتا ہے؟ اگر امام کی تو تقلید کر کے امام سے احکام لیتا ہے، اس سے بہترین طریقہ ہو نہیں سکتا، ہمیں بھی ساتھ لے جا، ہم بھی پھر امام کی تقلید کرتے ہیں۔ ہم آیت اللہ سیستانی کی تقلید چھوڑتے ہیں، ہم فقہاء کی تقلید چھوڑتے ہیں۔ ذرا ہمیں تو بھی تو بتا، ہمیں ذرا تو دکھا کہ وارث دین امام زمانہ سے تیری بھی ملاقاتیں ہیں، امام تجھے بھی احکام شریف بتاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں نا، عام طور پر وہ لوگ کہتے ہیں جو داڑھی شیو کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ داڑھی شیو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کسی کی تقلید کرتے ہیں، امام زمانے کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر اس نے کر لی داڑھی شیو تو اپنے عمل سے کیا بتا رہا ہے؟ الیاذ باللہ، امام زمانہ بھی داڑھی شیو کرتے ہیں۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا کہتا ہے میں امام زمانہ کی تقلید کرتا ہوں، اپنے عمل سے کیا بتا رہا ہے؟ الیاذ باللہ، امام زمانہ بھی بے نمازی ہے۔ تو جو امام زمانہ کی تقلید کرتا ہے، دن میں 1000 مرتبہ بولتا ہے جھوٹ، اپنی امام سے بتا، یہ جھوٹ بولنا امام زمانہ کی تقلید ہے؟ یہ تیرا پنجگانہ نماز چھوڑنا یہ امام زمانہ کی تقلید ہے؟ تیرا خمس نہ دینا امام زمانہ کی تقلید ہے؟ تیرا حج پہ نہ جانا یہ امام زمانہ کی تقلید ہے؟ تیری زکات نہ دینا امام زمانہ کی تقلید ہے؟ اولاد کو دن میں 100 مرتبہ گالی دینا یہ امام زمانہ کی تقلید ہے؟ امام زمانہ کے نام پہ تو دین کا مذاق اڑاتا جائے اور علماء کی مخالفتیں کرتا جائے، اپنا کردار بھی دیکھ اور امام وقت کے ساتھ اپنی نسبت بھی دیکھ۔ میرا دوست، پاکوں کو ماننے والے تو پاک تعلیمات پہ عمل کر۔ یاد رکھ،
تقلید فقہا کی کروانے سے نہ مجھے پیسے ملتے ہیں، نہ آپ لوگوں سے ہم پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تقلید کرنے سے آپ کا دین محفوظ رہتا ہے۔ اور خدا گواہ ہے، اس سال جب حج بیت اللہ کی سعادت میں جب ایک چیز دیکھی، 1 مہینہ پورا بیان کرتے رہے کہ آپ یہ حج کے احکام تقلید کر لیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اچھا بھی حج جو کرنا ہے، پھر اپنے امام سے بتاؤ حج کرنے کے لیے پھر مسئلے کس سے پوچھو گے؟ پھر پوچھو امام زمان علیہ السلام سے، امام آؤ بتاؤ مجھے حج کے احکام، میں کیسے حج کروں؟ پھر پوچھو امام زمان علیہ السلام سے، مولا آؤ ذرا مجھے بتاؤ میں کیسے نماز پڑھوں؟ نماز کے احکام امام سے سیکھو۔ پھر دلیلیں لے کر آتے ہیں، فقہ الرضا جیسی کتاب جس کی سند امام رضا سے ثابت نہیں ہے، فقہ امام رضا کی بات روایتیں پیش کرتے ہیں، فلاں امام نے فلاں چیز بیان کی۔ اگر فقہ امام رضا کو تو ماننا شروع کر دے تو تجھے فقہ امام صادق کا انکار کرنا پڑے گا۔ اس میں جو وضو لکھا ہے اس میں ہے کہ پاؤں کا مسح نہیں، پاؤں کو دھونا ہے۔ اگر فقہ رضا کو ماننا ہے تو پھر تجھے فقہ جعفری کو چھوڑ کر خرگوش کا گوشت جو فقہ جعفری میں حرام ہے پھر تجھے کھانا پڑے گا، حلال سمجھنا پڑے گا۔ پہلے دیکھ تو صحیح، تجھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی دشمن تجھے اپنی سازش کا حصہ بنا رہا۔ آیت اللہ بشیر نجفی کہتے ہیں یہ فقہ اور رضا جو علی بن موسیٰ یعنی جس کی شخص کی تھی، یا علی بن حسن، وہ کہتے ہیں یہ جس شخص کی تھی، وہ کہتے ہیں میری تحقیق کے مطابق یہ حسن شلمغانی کی تھی، جو یہ چاہتا تھا امام زمانہ علیہ السلام اپنی نیابت میں میرے نائب ہونے کا اعلان کرے، لیکن امام نے اعلان نہ کیا، اس نے امام کی مخالفت شروع کر دی، اور امام زمانہ علیہ السلام نے شلمغانی پہ لعنت کی، اور آپ نے توقیع میں فرمایا اس کی کتابیں پڑھنا گمراہی ہے۔ آیت اللہ بشیر نجفی فرماتے ہیں میری تحقیق کے مطابق یہ فقہ اور رضا اس شلمغانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو امام رضا کی طرف نسبت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا 2 باتیں اور، جب حج بیت اللہ کی زیارت حج کے فریضے پہ بہت سارے لوگوں سے مجھے کس کی تقریر کرتے ہیں، کہتے مجھے نہیں پتا کہ جناب آپ کسی فقیر نائب امام کی تقریر کرتے ہیں، کہتے میں نہیں کرتا۔ 70 سال کا بوڑھا ہے، ذمہ دار ہے، پڑھا لکھا ہے، کہتے ہیں تقریر نہیں کرتا۔ اور بڑی مصیبت پتہ کیا تھی؟ یہ ہے علماء سے دور رہنے کا نقصان۔ کیا کہتا ہے؟ بڑی بات آپ سنیں گے، اگر میرے برادران اہل سنت ہے تو معذرت چاہتا ہوں، چونکہ ہر فقہ کے علیحدہ احکام ہے۔ فقہ حنفیہ میں سورۃ الحمد کے بعد کہتے ہیں آمین، لیکن فقہ امام جعفر صادق میں سورۃ الحمد کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہماری ہر ایک کی فقہ اپنے مطابق صحیح ہے، برادران اہل سنت کی وہ فقہ ہے، ہمیں حق نہیں ہے ہم ان کی نماز کو غلط کریں، ان کو حق نہیں ہے کہ وہ ہماری نماز کو غلط کریں، لیکن ہماری فقہ کے مطابق اگر کوئی الحمد کے بعد کہہ دے آمین اس کی نماز باطل ہے۔ اب وہ ہے فقہ جعفر صادق کے ماننے والا علماء سے دور سورۃ الحمد کے بعد پڑھتا تھا آمین، بیڑا غرق۔ یہ ہے علماء سے دور رہنے کا نتیجہ۔ جس کو اتنا پتہ نہیں ہے فقہ آل محمد کے مطابق میں نے نماز کیسے پڑھنی، علماء سے اور جوان و عزیز ہو، علماء سے جڑ کر رہے، دینی مدارس سے جڑ کر رہے، خدا گواہ ہے، غسل کے احکام سیکھے، وضو کے احکام سیکھے، نماز سیکھے، واجبات سیکھے، حیا نہ کریں،
لا حیا فی الدین، دین میں حیا نہیں ہے. مومن کے لیے یہ عیب ہے اس کو علم کی باتیں نہ آئیں، یہ حیا نہیں ہونی چاہیے. میں علم کے لیے سوال کیوں کروں؟ آپ جب تک سوال نہیں کریں گے آپ کی مشکلات کی گریں کھلیں گی نہیں. لہذا سوالات کریں علماء سے. آپ آج کے زمانے میں علماء کے نمبر ہیں، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، میسنجر ہے. ہماری نوجوان نسل تو دن رات بڑی موبائلوں میں واٹس ایپ یا فیس بک استعمال کر سکتی ہے، ٹک ٹاک سارا دن دیکھ رہی ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں. احکام شرعی سیکھنے کے لیے علماء سے کچھ مسئلے نہیں پوچھ سکتے، علماء سے رابطہ. لہذا میں بھی بلکہ یہاں سے عام کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو احکام شرعی سیکھنے کے لیے میرے نمبر کی ضرورت پڑے تو آپ برادران سے رابطہ کر کے میرا نمبر بھی لے سکتے. صلوات پڑھے محمد وحمد. لہذا آئیں علماء سے جڑ کر رہیں، علماء سے دور رہیں. یہ میرا دوست، علماء کا نقصان نہیں ہے. آخری روایت سنا رہا ہوں، سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے یفرون عن العلماء کما یفر الغنم عن الذئب. سید الرسل فرماتے ہیں میری امت پر جلد ایک زمانہ آئے گا لوگ علماء سے ایسے دور بھاگیں گے جیسے بھیڑیا سے دور بھاگیں، جیسے بکریاں بھیڑیا سے دور بھاگتی. کیوں؟ بھیڑیں اور بکریاں بھیڑیا کو اپنا دشمن سمجھتی. ایسے دن تو رسول اللہ فرماتے ہیں یعنی لوگ علماء کو اپنا دشمن سمجھیں گے اور ان سے دور بھاگیں گے. تو دور بھاگیں گے تو کیا ہوگا؟ سید الرسل فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جیسے جب ایسا بدبخت زمانہ آ جائے عوام علماء سے دور بھاگنا شروع کر دے، ابتلاہم اللہ علی فی ثلاثۃ بلا، خدا اس قوم کو 3 بلاؤں میں مبتلا کر دے گی. یرفع البرکہ من اموالہم، اللہ ان لوگوں کے مال سے برکت اٹھا لے. جتنا کمائیں گے دن رات محنت کریں گے مال میں برکت. یہ پہلی سزا علماء سے دور رہنے کی. یرفع البرکہ من اموالہم، ان کے مال سے برکت اٹھا لے. وسلط اللہ علیہم سلطانا جائر، اس بد نصیب قوم پر ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. آئے دن ان پر مہنگائی کے پہاڑ ٹوٹیں گے، یہ روئیں گے، چلائیں گے، فریادیں کریں گے، پھر ان کو کوئی بچانے والا نہیں. ان کے اوپر ظالم اور جابر لوگ مسلط کر دیے. اور تیسری مصیبت سب سے بڑی، فرمایا یخرجون من الدنیا بلا ایمان، دنیا سے جائیں گے بغیر ایمان کے رخصت ہوں گے. کیوں بغیر ایمان کے رخصت ہوں گے؟ کیسے؟ آپ دیکھ لیں جو لوگ علماء سے جڑ کر نہیں رہتے ان کے گھروں میں کتنے دین کی پابندی، یعنی نہ نماز، نہ قرآن، نہ آل محمد سے کو قریب کرنے والے اعمال، نہ کوئی حج، نہ روزہ، نہ بہن بھائیوں کا حق میراث میں دینا، نہ لوگوں کے حقوق کی پاسداری. سارا زندگی بے دینی اور بد عملی میں گزرے گی. تو لہذا کیا ہوگا؟ یخرجون من الدنیا بلا ایمان، دنیا سے جائیں گے تو بے ایمان بن گئے. کبھی علماء کے ساتھ بیٹھے، علماء کے ساتھ رہے، کچھ دین حاصل کیا نہیں، اپنی اصلاح کی نہیں، اپنے ذہن میں کچھ مسئلے بنا کے اسی کو دین کا حصہ بنا. لوگ ذہنوں میں اختراع کر کے اس کو دین بنا. محمد باؤ اور دیگر باؤ عظیم
لہذا آل محمد نے اس دین کو بچایا. یہ دین بڑی محنتوں سے بچایا. پوری زندگی آل محمد نے علم نبوت کی نور سے لوگوں کی ہدایت کی، لیکن جب دین کو بچانے کے لیے جان کی ضرورت پڑی تو قیمتی جانیں بھی قربان کر. اجرکم علی اللہ. کتنی عظیم عظیم قربانیاں دی ہیں آل محمد، اور ان قربانیوں میں ایک بڑی قربانی فرزند علی عباس علمدار کی قربانی. اجرکم علی اللہ. کتنی عظیم ہستی ہے عباس علمدار. آج جس کے علم کو اپنے گھر پہ لگاتے ہیں اور یہ فخر کرتے ہیں کہ یہ وہ اس شہید کے علم کی شبیہ ہے جس نے کربلا میں وفا کا عملی طرز کیا. اجرکم علی اللہ. عباس کون؟ عباس تاریخ کہتی ہے، روایات سے استفادہ ہوتا ہے. علماء بیان کرتے ہیں عباس علمدار حسین کے ساتھ ایسے ایسے تھے جیسے بادل کا ٹکڑا رسول کے سر پہ سایہ کر کے رہتا تھا. عباس ایسے حسین کے ساتھ محافظ امامت رہے، وقت کے امام کو کوئی نقصان نہ پہنچا. ایک وقت آیا آ کر زہرا کے لاؤ حلی من رخصت، اے زہرا کا لاؤ میں بھی آپ کی نصرت کے لیے جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے میں بھی میدان جنگ میں جاؤں. سنو گے عزادارو، عباس جیسا بھائی جب اجازت مانگے تو حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی. روایت گواہ ہے بقال حسین بقاعا شدیدا، زہرا کا لال دھاڑے مار مار کر رویا. عباس علمدار تو بھی اب مرنے کی اجازت چاہتا ہے. اجرکم علی اللہ عزادارو. زہرا کا لال فرماتا ہے یا اخی انت صاحب لوائی، بھیا عباس تو میری فوج کا علمبردار ہے. اجرکم علی اللہ عزادارو. ہے فوج کا علمبردار. حضرت عباس کہتے ہیں آقا میں چاہتا ہوں ان منافقین سے اور جنہوں نے آپ کو تنہا کر دیا، میں ان سے جنگ لڑوں. اجرکم علی اللہ. زہرا کا لال میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے، اب آپ کی نصرت کے لیے ان منافقین سے جنگ لڑنا چاہتا ہوں. لیکن زہرا کے لال نے جب دیکھا، روایت کہتی ہے اے بھیا عباس اگر چاہتے ہو تو پھر فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ مِنَ الْمَاءِ قَلِيلًا. بھیا یہ آل محمد کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ پانی لے آؤ. سنو گے عزادارو، روایت کہتی ہے حسین مظلوم نے اجازت دی. آیت اللہ حبیب اللہ کا شانی نقل کرتے ہیں عباس علمدار ایک خیمے میں آئے، دیکھا آل محمد کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے میں ہیں جہاں پر خالی مشکیزیں رکھے ہوئے ہیں. کسی بچے نے خالی مشکیزے کو اٹھا کے ہائے سینے پہ لگایا ہوا ہے، کسی نے خالی مشکیزے کا منہ اپنے منہ سے لگایا ہے. شاید ایک قطرہ آ جائے، اے میرا خشک گلا تر ہو جائے. اجرکم علی اللہ عزادارو. کسی بچے نے اپنے رخسارے کو مشکیزے پہ رکھا ہے. روایت کہتی ہے جب عباس علمدار نے بچوں کی یہ کیفیت دیکھی، یہ اتنے میں ننھی سکینہ آئی یا امی العباس، چچا جان اور میرا بھائی ششمالی اصغر پیاسا ہے، اگر پانی کا کچھ انتظام ہو سکے. روایت کہتی ہے عباس علمدار نے مشکیزہ لیا یا نہر فرات کی طرف آپ روانہ ہوئے. روایت کہتی ہے عباس علمدار نے اپنے گھوڑے کو دریائے فرات میں ڈال دیا. روایت کا جملہ یا مشق بھری ایک مرتبہ عباس علمدار نے اپنا چلو پانی میں
دکھانا چاہتے ہیں ایسا کیے کوثر کا لال وہ پانی پہ قبضہ کر چکا ہے، لیکن روایت کہتی ہے فذکر عطش الحسین، اے عباس اپنے عمل سے وہ وفا کا عملی درس دے رہے ہیں، اے حسین کی پیاس یاد ہے، اے عباس کیسے پانی پیے جبکہ میرا مولا پیاسا ہے، اے حسینی قافلے کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، اجرکم اللہ زادارو، روایت کہتی ہے مشکیزہ بھر کے عباس علمدار خیام حسینی کی طرف رخ کیا، یا 4000 کا لشکر تیر کا نام، اے تیروں کو چھوڑا، روایت کہتی ہے عباس آگے بڑھ رہے ہیں، ایک شکی نے وار کیا، آپ کا دائیں بازو قلم ہوا، آپ نے بائیں ہاتھ سے مشکیزے کو تھاما، یہ ایک اور ملعون نے بڑھ کر وار کیا، آپ کا بائیں بازو بھی شہید کر دیا، آپ نے مشکیزے کے اپنے دندان مبارک سے تھاما، بس عباس کی ایک تمنا ہے یہ مشق خیام حسینی تک پہنچ جائے، یہ ایک ظالم نے تیر چھوڑا، اے مشق میں لگا، مشق کا پانی بہنا تھا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، اے یہ مشق میں تیر نہ لگا، اور یہ عباس کے جگر میں لگا، روایت کہتی ہے تیروں کی بارش اتنی ہو رہی ہے، یہ ایک تیر عباس علمدار کی آنکھ میں پیوست ہوا، عباس علمدار نے چاہا کہ اپنے زانوں سے اس تیر کو نکالے، یہ ایک لگین نے بڑھ کر سر پر گرز مارا، آپ کا سر شگاف ہوا، یا عباس علمدار نے آخری سلام کیا، آقا او عباس کا آخری سلام، اجرکم اللہ زادارو، روایت کہتی ہے زہرا کا لال، اور جب آیا ہے عباس کی لاش پہ پہلا نوحہ پڑا، الان ان کا سارا زہری، او عباس تیری جدائی نے میری کمر توڑ دی، اجرکم اللہ، ازادار روایت کہتی ہے اے حسین مظلوم نے عباس علمدار کا سر گود میں رکھا، مولا عباس کہتے آقا ذرا میری آنکھ سے یہ خون تو صاف کرے، روایت کہتی ہے حسین مظلوم نے اپنی عبا کے دامن سے خون صاف کیا، یا ایک مرتبہ حضرت عباس نے آقا کے چہرے کے جی بھر کے زیارت کی، زیارت کرتے کرتے عباس رونے لگے، مولا حسین پوچھتے ہیں بھیا عباس رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے آقا ابھی آپ نے مجھ عباس کے بالوں سے خاک کربلا کو صاف کیا، میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں، اور جب زہرا کا لال اور زینے ذوالجلال سے زمین پر آئے گا، آپ کے بالوں میں خاک کربلا وہ کوئی نہیں ہوگا، آپ کی زلفوں سے خاک کو صاف کرنے والا، اجرکم اللہ زادارو، سید عبدالرزاق مکرم ہمارے محقق عالم نقل کرتے ہیں، عباس علمدار کہتے آقا اے مجھ حقیر کی اور مجھ عباس کی ایک تمنا ہے، میری ایک وصیت ہے، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائے گا، عباس بھیا کیوں؟ فرمایا انی